نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ قرآن کے حوالے سے ابھی اور بھی گنجائش موجود ہے کہ طلاق کے اوپر بات کی جائے۔ قرآن کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ یہ آیات بیان کی گئی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی جو تھوڑی آیات بھی ہیں وہ اس کے لیے انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب احادیث بیچ کے اندر آتی ہیں تو لوگوں کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر قرآن کے اندر اتنا مسئلہ واضح تھا تو پھر احادیث کے اندر یہ معاملات کیسے آئے؟ یعنی قرآن کے اندر اتنا مسئلہ واضح ہونے کے باوجود احادیث کے اندر یہ مسئلہ الجھا کیسے ہے؟ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ احادیث کے اندر بالکل قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن سے احادیث کا کوئی اختلاف تھوڑا سا بھی نہیں ہے، کسی ایک حدیث کا بھی۔ ساری احادیث قرآن کے عین مطابق ہے، قرآن کی وضاحت کے لیے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ احادیث ہے کیا۔ اب ہر بات جو بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہے کیا وہ حدیث ہے؟ بخاری کے اندر ایک روایت ہے حضرت حسن بصری سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو حرام کہہ دیا تو یہ تیسری طلاق ہے۔ بعض علماء کا اجتہاد ہے کہ یہ تیسری طلاق ہے، اور یہ اگر کھانے پینے کو حرام کہہ دیا تو کفارہ ادا کرنے سے وہ حلال ہو جائیں گی، لیکن اگر بیوی کو حرام کہہ دیا تو وہ بغیر حلالے کے حلال نہیں ہوگی۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشہور تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے شاگرد تھے۔ اب اسی روایت کے ساتھ ایک روایت کو چھوڑ کر حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ حضرت ابن عباس صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی۔ کیا دعا دی تھی؟ کہ اللہ آپ کو قرآن کی تاویل کا علم دے دے۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ اگر بیوی کو حرام کہہ دیا تو نہ یہ ایک طلاق ہے نہ تین طلاق ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ اب بخاری کے اندر جب اتنا بڑا اختلاف آ گیا کہ تابعی کچھ کہتا ہے اور صحابی عبداللہ ابن عباس کچھ کہتے ہیں، تو کیا امام بخاری یہ جو دونوں باتیں نقل کر رہے ہیں، امام بخاری تو کوئی فقیہ نہیں تھے، اس نے تو دیکھا کہ بھئی صحیح سند کے ساتھ حضرت حسن بصری سے کوئی روایت نقل ہے تو درج کر دی، دوسری اس نے دیکھا کہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن عباس سے۔ اب بخاری کا اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ اس میں تضاد ہے یا کیا ہے، اس نے تو بس روایت نقل کر دی اور اچھا کیا۔ اب اتنا بڑا تضاد کیا حسن بصری اور عبداللہ ابن عباس کے اندر ہو سکتا ہے؟ سعودیہ سے ایک کتاب چھپی ہے خلفائے راشدین کے اجتہاد کے نام سے، اس کے اندر لکھے ہے کہ اگر حضرت علی کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر بیوی کو حرام کہہ دیا تو وہ تین طلاق ہو جائے گی، اور حضرت عمر کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر بیوی کو حرام کہہ دیا تو ایک طلاق ہو جائے گی، اور حضرت عثمان کا اجتہاد یہ تھا کہ اگر بیوی کو حرام کہہ دیا تو یہ زہار ہے، جیسے ماں کہہ دیا ہو۔ اب حضرت عمر اور حضرت علی کے اندر دونوں خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ بیوی کو اگر حرام کہہ دیا تو
یہ 3 طلاقیں ہو گئی. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں 1 طلاق ہو گئی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل حدیث اور علامہ ابن تیمیہ سے میں متاثر ہوں. علامہ ابن تیمیہ کے جو شاگرد ہیں علامہ ابن قیم، اس نے اس بات کے اوپر کہ اگر بیوی کو حرام کہہ دیا جائے 20 اجتہادات نقل کیے ہیں. 20 اجتہادات الگ الگ. اس میں خلفائے راشدین کے بھی ہیں، صحابہ کرام کے بھی ہیں، اور ائمہ کے بھی ہیں، اور دوسرے جو بڑے لوگ ہیں ان کے بھی ہیں. 20 اجتہادات الگ الگ. حضرت معاذ بن جبل کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنایا تو پوچھا کہ آپ فیصلہ کس چیز پر کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ میں قرآن کے اوپر کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرآن میں مسئلہ نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی سنت سے کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سنت میں نہ ملے تو انہوں نے کہا کہ اجتہدو، میں کوشش کروں گا. اب کوشش کرنا ایک الگ بات ہے. انہوں نے اس کوشش کو نام کیا دیا اجتہاد کا. اور اجتہاد کیا ہے؟ جیسے قرآن کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے نا، ایک حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے، تو ایک حضرت معاذ بن جبل کا اپنا اجتہاد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو حضرت علی کا اپنا اجتہاد، حضرت عمر کا اپنا اجتہاد، اور تو ان اجتہادات کے اندر، فرائض کے اندر، حلال حرام سب چیزوں کے اندر انہوں نے دین کا کباڑہ کر کے رکھ دیا ہے. حضرت عمر اور حضرت علی کے اندر اتنا سینس نہیں تھا کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے. اللہ نے قرآن کے اندر سورہ تحریم کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اب مسئلہ یہ کہ تحریم کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو حرام قرار دینا. تو نبی علیہ السلام نے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام قرار دیا، اس کے اوپر سورہ تحریم نازل ہو گئی. اب سورہ تحریم کی طرف نہ عمر دیکھتا ہے، نہ عثمان دیکھتا ہے، نہ علی دیکھتا ہے، اور نہ یہ جو 20 اقوال جو ہے نا اجتہادات برتا، کوئی بھی نہیں دیکھتا. تو آپ یہ کہو گے کہ اوہو یار آپ تو بڑے انوکھے ہو. اگر مولانا مودودی کی طرح 20 کے بعد جو ہے نا 21واں جو ہے نا ایک میں بھی بنا دیتا تو آپ بولتے یار یہ مولانا مودودی بھی بڑا آدمی ہے، عتیق گیلانی بھی بڑا آدمی ہے. مولانا مودودی نے یہ سمجھو کہ یہ جملہ معترضہ سمجھو، یہ ہمارے جو دینی اسکالر ہے نا، یہ گامدی وغیرہ، یہ سب یہ ڈسمس لوگ ہیں. انہوں نے اپنی رائے اس طرح سے قائم کی ہے. وہ جو ایک جگہ پر میں پشاور یونیورسٹی کے اندر ان کا جماعت اسلام والے درس دیتے ہیں، اس پہ آفیسر بھی شامل ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. گیدرنگ کا ایک سسٹم انہوں نے بنایا ہے چند دوستوں نے، لیکن تفہیم القرآن کا درس دیتے ہیں. تفہیم القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ جو یہ حامان کا ذکر ہے، وہ حامان تو فلانے دور کے اندر ایک شخص کا نام تھا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کہاں سے حامان آ گیا؟ اب سوال اٹھا دیا. بھائی الو کا پٹا، اگر قرآن کے اندر حامان اور اس کو جو ہے نا تم جو ہے نا کہہ رہے ہو کہ وہاں کہاں سے آ گئی، تاریخ کے اندر تو دوسرا آدمی کوئی حامان جانتا بھی نہیں ہے. اگر تمہارے پیٹ کے اندر کوئی ہے، کہیں مطالعے کے اندر نکلا ہے تو تمہیں پتہ ہوگا. اس کے اوپر کیسے اشتباہ جو ہے نا ظاہر کر رہے ہو؟ اتنے معروف. پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا وہ کوئی اور حامان ہوگا. اب یہ جو اسلامی جمعیت طلبہ والے ہیں، اگر ان کو یہ بات، چونکہ ان کے مفادات ہیں، ان کو فنڈ ملتے ہیں، پہلے تو ان کے اوپر امریکہ کا الزام لگتا تھا، نہیں تو کم از کم یہاں ہماری جو ایجنسیاں ہیں یہ تو سپورٹ کرتی تھی نا.
ابھی شاید نہ کرتے ہو، لیکن ابھی یہ اتنے مضبوط پائیدار، ان کی جڑیں جو ہے نا مضبوط ہو گئی ہیں، ہر جگہ سے جو ہے نا یہ زکوٰۃ خیرات یہ اکٹھے کر کے یہ اپنا جو ہے نا ایک سسٹم بنایا ہوا ہوتا ہے. ہولی کے اوپر لوگوں کو مارتے ہیں، اور اگر ایک ہندو لڑکی جو ہے جماعت اسلامی میں شامل ہوتی ہے، ہندو بن کر وہ جو میرٹھ والے مسلمان ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور ہندو لڑکی جو ہے نا وہ کالج کے اندر اس کو داخلہ ان کی وجہ سے مل جاتا ہے. یہ جو ہے نا یہ کالجوں کے اندر جو ہے نا یہ ناصور ہے. دوسرے بھی کوئی ایسے قابل تعریف نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ یہ اسلام کے نام پر کھڑے ہیں، اس لیے ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور ان کو جو ہے نا اپنے اس گمراہی سے جو ہے نا باز رکھنے کے لیے جس طرح کی بھی آہنی ہاتھوں سے ریاست نمٹ سکتی ہو، ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹے. یہ جب اللہ کے وفادار نہیں ہے، اللہ کے رسول کے وفادار نہیں ہے، تو ریاست کے بھی نہیں ہو سکتے. ابھی دیکھ رہے ہو جو ہی جو ہے نا فوج کے خلاف جو ہے نا وہ شروع ہو گیا، تو کشمیر بنے گا، پاکستان والے نے بھی اپنی یہاں کے بدل لیا. تو بہرحال یہ جو میں 21ویں رائے نہیں قائم کرتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ علی اور عمر غلط تھے. میں کہتا ہوں کہ حضرت علی بھی 100% ٹھیک تھے اور حضرت عمر بھی 100% ٹھیک تھے. کیوں؟ دونوں نے کوشش کی. کیا کوشش کی؟ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو مجھ پر حرام ہے. اب قرآن کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حرام کہنا تو بہت بڑی بات ہے، حرام کہنا تو بڑی بات ہے. اگر بیوی سے ناراض ہو جائے تو جب تک بیوی راضی نہیں ہوگی اس وقت تک شوہر جو ہے نا اس سے رجوع پر مجبور نہیں کر سکتا. لیکن ناراضگی کی عدت جو ہے نا 4 مہینے ہے. اب اگر حرام کہہ دیا تو اگر عورت راضی ہے، اگر عورت راضی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے دیکھا کہ عورت راضی ہے تو پھر کہا کہ آپ رجوع کر سکتے ہو، تو لوگوں نے اس کو 1 طلاق کا نام دے دیا. حضرت علی نے جو ہے نا کوشش کی اور پتہ کیا، معلوم ہوا کہ عورت حرام کہنے کے بعد رجوع کے لیے راضی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ اس کے اوپر واقعتاً حرام ہو چکی ہے، یہ رجوع، اس کے لیے رجوع کرنا حرام ہے. اب یہ جو ہے نا یہ آزاد ہے. تو اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے کہ 1 طلاق دیے تو بھی صلح کے بغیر رجوع نہیں کر سکتا. اگر جو ہے نا ناراض ہوا ہے پھر بھی جب تک عورت راضی نہیں ہو تو رجوع نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے جب ناراضگی کا جو ہے نا وہ کیا تھا، مہینہ گزار دیا، جو الہ کا مسئلہ ہے. مولانا مودودی نے اس تفہیم القرآن کے اندر ایک اچھی بات یہ لکھی ہے کہ امام مالک نے کہا ہے کہ یہ جو الہ ہے اس کا قسم سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ناراضگی سے. اگر مولانا مودودی نے اچھی بات لکھی ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور اگر غلط بات لکھی ہے تو اس کی تردید کرنی چاہیے. تو بہرحال جو اس حدیث کے اندر جو یہ کتابوں کے اندر جو یہ معاملات لکھے ہوئے ہیں، اس کو اگر قرآن کے پیمانے کے اوپر اس کی طرف صحابہ کرام کے اس قول کو ہم دیکھ لیتے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. اب ہم آتے ہیں اس حدیث کی طرف جو علماء فتوے کے اندر لکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ رفاع القرظی کی بیوی. پہلی بات یہ ہے کہ عرب کے اندر جو کنیت ہے نا، جیسے رباب، رباب کی ماں، کلثوم، بنت خولہ، بنت ثعلبہ، شوہر کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ عائشہ منور، سید منور حسن کی بیوی عائشہ منور، کلثوم نواز. جس شخص کی بیوی ہوتی ہے وہ جو شوہر ہوتا ہے اس کی طرف اس کی کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے. تو عرب کے اندر یہ تصور نہیں تھا. عرب کے اندر تصور کیا تھا کہ جو
بیٹی ہوتی تھی وہ کس کی طرف منسوب ہوتی تھی؟ باپ کی طرف. شادی ہونے کے بعد بھی جو ہے نا وہ جو سورہ مجادلہ کے اندر خولا بنت ثعلبہ، ثعلبہ اس کے باپ کا نام تھا، بنت بیٹی، تو شوہر کی طرف اس کی نسبت یہ رفاع کردی کی جو بیوی ہے اس کی، یہ تو اس کی بیوی تھی نہیں، یہ رفاع کردی کی بیوی. چونکہ جو ہمارے جو یہ سیاستہ لکھنے والے جو 6 کتابیں جنہوں نے لکھی تھے، یہ سب کے سب کیا تھے؟ اس وقت ایران جو ہے نا، جو موجودہ جو ہے نا، جو ایشیا سے، یہ روس سے جو آزاد ہونے والی ریاست ہے، ازبکستان، کرغزستان وغیرہ، یہ بھی اس وقت پارس کا حصہ تھے. یہ سارے عجمی تھے. بخارا بھی، نیشاپور بھی اس کا حصہ تھا، بخارا بھی، سمرقند بھی، یہ سب کے سب یہ اس کا حصہ تھا. تو یہ عجمی تھے. تو عجم کے اندر اب وہ رفاع کردی کی بیوی کے نام سے اگر انہوں نے کیا ہو تو یہ ان عجمیوں کی غلطی ہے. یہ تو عبد الرحمن بن زبیر کی بیوی تھی، اس کے شوہر تو اس کا وہ تھا. اب بخاری کی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو اتنا مارا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اس نے اپنے اندرون زخم دکھائے. مار سے اس کے جسم کے اوپر نیل پڑے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے آج تک اتنی سخت مار کسی عورت کی نہیں دیکھی ہے جس کو اتنی مار پڑی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس عورت کو مار پڑی تھی، اور اس دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ اس کا شوہر آیا، اس نے کہا کہ یہ جھوٹ کہتی ہے، میں نامرد نہیں ہوں، میرے اندر مردانی ہے اور میرے مردانگی کی وجہ سے اس کی چمڑی ادھیڑتا ہوں. یہ بخاری کے دوسری روایت کے الفاظ ہیں. اب اگر ایک روایت کو آپ دیکھو اور دوسرے کو نہ دیکھو تو معاملہ سمجھ میں آئے گا. تو بخاری کی روایت کے اندر جہاں یہ ہے کہ ایک ساتھ نہیں 3 طلاقیں دی تھی، تو دوسری روایت کے اندر وضاحت ہے کہ یہ 3 طلاقیں الگ الگ مراحل میں دی تھی رفاع نے، اور پھر خالی طلاقیں نہیں دی تھی، بلکہ طلاق کے بعد وہ کسی اور سے شادی بھی کر چکی تھی، وہ تو کسی اور کی بیوی تھی. اب اگر کسی اور کی بیوی تھی تو اگر اس نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ میں رفاع کے پاس لوٹنا چاہتی ہوں، تو رفاع نے تو جس طریقے سے رخصت کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوگا کہ وہ تو واپس لے گا بھی نہیں. اور وہاں سے جو ہے نا اگر اس کو مار پیٹ کے نکالا ہو یا اب دوسری جگہ شادی ہو تو اس کے اندر پہلی ترجیح یہ ہے کہ مار پر آپ پابندی لگا دو، میاں بیوی میں صلح کرا دو، تاکہ جو نا ان کا جو نا گھر خراب نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے اگر ان کو یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کا مزہ چکھ لو، مزہ تو انہوں نے چکھا ہوا تھا. اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ جو پہلی بات تو یہ کہ مولوی اس کے اندر خیانت کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ 3 طلاق کی بات نہیں تھی اور یہ ایک ساتھ 3 کے اوپر فتویٰ دیتے ہیں. اس نے دوسری جگہ شادی کی تھی، یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہلے شادی کرو پھر حلال اس کا اس سے تعلق نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر اسی حدیث کے مطابق وہ شخص نامرد تھا تو وہ تو حلال کرنے کی صلاحیت رکھتا نہیں تھا. وہ یہ جو نا یہ حدیث کو قرآن کے خلاف انہوں نے جو بنایا ہے وہ بنتا نہیں ہے. اگر یہ دوسری جگہ شادی نہ کرتی تو پھر تو ان کا آپس میں صلح کرانے میں حرج نہیں تھا. لیکن جب اسے دوسری جگہ شادی کی تو اب جہاں اس کی شادی ہوئی ہے پہلے ان کی آپس میں بننی چاہیے. اگر اس کو رات کو مارا پیٹا ہو اور یہ دوڑ کے آئی ہو اپنے شوہر کے پاس کہ بھائی مجھے جو ہے نا اس نے یہ نامرد ہے، مجھے جان چھڑانی ہے اسے، تو نبی اعظم نے اس میں صلح کرائی ہوگی. تو یہ اس کے خلاف نہیں ہے. جو قرآن کے اندر جو معاملات ہیں یہ اس کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ حلالے کے لیے بنیاد ہے جو انہوں نے بنایا ہے. دوسرا یہ کہ ایک اور روایت ہے، وہ کیا ہے جو دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نبی اسلام کو کہا کہ یا رسول اللہ وسلم فلاں آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں کھڑے ہو گئے
اور فرمایا کہ میں موجود ہوں اور تم میرے ساتھ میری موجودگی میں جو ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. اب اس روایت کے اندر اس شخص کا بھی ذکر نہیں تھا کہ کس نے یہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں، اور جس نے جو ہے نا پیشکش کی کہ میں اس کو ماروں گا اس کا بھی ذکر نہیں ہے. لیکن دوسری روایتوں کے اندر یہ واضح ہے کہ یہ حضرت عمر نے جو ہے نا پیشکش کی تھی کہ میں اس کو قتل نہیں کر دوں جس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں. اب وہ ایک ساتھ 3 طلاق کس نے دی تھی؟ تو یہ جو روایت ہے یہ حضرت محمود بن لبید کی روایت ہے. اس کو امام شافعی والے نہیں مانتے ہیں، لیکن محمود بن لبید کی اس روایت کے اندر دونوں شخصوں کا ذکر نہیں ہے، اور دوسری روایتوں میں وضاحت ہے. صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حضرت عمر نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دی تھی، اور 20 سال تک حسن بصری کہتے کہ مجھے جو ہے نا دوسرا آدمی مسترد نہیں ملا کہ وہ یہ اس کا انکار کرتا کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں نہیں دیا. اب جب طلاق دینے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر. اور جب نبی اسلام کو حضرت عمر نے اطلاع دی تو حضرت عمر ہی کھڑے ہو گئے. حضرت نبی اسلام کھڑے ہو گئے کہ اس میرے سامنے مذاق کرو، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل نہیں کروں. تو وہ اپنے بیٹے کیا کہہ رہے تھے کہ اس کو قتل نہیں کر دو. تو پھر یہ علماء جو ہے نا اس کو دلیل بناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رجوع نہیں ہو سکتا تھا. اگر رجوع ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کیوں ہوتے. حالانکہ یہ گدھے اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس سے زیادہ مضبوط روایت کے اندر جو محمود بن لبید کی یہ روایت ہے، بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اسلام کو حضرت عمر نے حضرت ابن عمر کی جو شکایت کی کہ اس نے حیض کی حالت میں طلاق دی، تو اس پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، بہت غصہ ہو گئے، اور پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی اس طریقے سے پہلے طور میں طلاق دے دو، پھر یہاں تک کہ حیض آ جائے، پھر دوسری طور میں طلاق دے دو یہاں تک کہ حیض آ جائے، پھر تیسرے اس کے اندر اگر روکنا چاہتے ہو تو روکو، اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو طلاق دے دو. اور یہی وہ عدت ہے جس میں اللہ نے اس طرح سے طلاق کا حکم کیا ہے. اب حدیث تو وضاحت کی بنیاد ہے، اور انہوں نے ان حدیث کو لوگوں کو الجھانے کے لیے جو نا بنیاد بنایا ہے. اب مسئلہ یہ کہ ایک ساتھ 3 طلاق ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ بنیادی کہ ہو تو سکتی ہے، یعنی اگر ایک ساتھ 3 طلاق دے دی. اب مسئلہ یہ کہ اگر رجوع نہیں کرنا چاہو تو بس 3 طلاقیں ہو گئی نا. لیکن ایک ساتھ 3 طلاق کے لیے پھر اللہ نے کیا کہ رجوع کے لیے یہ نہیں کہا کہ 1 طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہو یا 3 طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہو. اللہ نے کہا کہ رجوع کا تعلق عدت کے ساتھ ہے، عدت میں رجوع کر سکتے ہو لیکن صلح کی شرط کے اوپر. اب اگر یہ مسئلہ جو ہے نا یہ جو حدیث کے اندر ہے، اگر یہ علماء کو صحیح سمجھایا جائے تو نہ صحابہ میں اس پر اختلاف ہے، نہ حدیث کے روایت میں اختلاف ہے. ایک روایت کے اندر جو ہے نا یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور سے پہلے ایک ساتھ 3 طلاق، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، کتنی شمار ہوتی تھی؟ 1 شمار ہوتی تھی. پھر حضرت عمر نے کیا ایک ساتھ 3 کے اوپر 3 کو جاری کر دیا، اور کہا کہ آئندہ بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ عورت رجوع کے لیے راضی نہیں ہے، اور وہ شخص بیوی کو تو گھر میں منا نہیں سکتا تھا. آخر میں جو ہے نا اس نے جا کے حضرت عمر کے پاس اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میں نے تو اس کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں، اب میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. اگر اس کو وہ 1 طلاق بھی دیتا تو حضرت عمر نے یہی فیصلہ دینا تھا کہ بھئی آپ رجوع نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ قرآن کا وہ ہے. اگر حضرت عمر جو ہے نا یہ وہ دے دیتا کہ بھئی آپ نے 1 3 دے دیا اور یہ 1 شمار ہوتی اور آپ رجوع کر سکتے ہو اور صلح کے بغیر کر سکتے ہو، تو حضرت عمر کے تو پھر کیا ہوتا کہ حضرت عمر قرآن کی مخالفت کرتے. حضرت عمر تو مخالف نہیں تھے قرآن کے،
تو اگر ایک ساتھ تین طلاق دی ہو اور پھر جو ہے نا یہ آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو وہ ایک ہے، اور اگر رجوع نہ کرنا چاہیں تو پھر یہ تین بھی ہے، اور ایک بھی اگر دی ہو تو بھی رجوع کے لیے. لیکن تین کی جو بحث ہے، تین یا ایک کی، یہ بحث بنیادی طور پر فضول ہے. جو قرآن نے جس چیز کے اوپر زور ڈالا ہے وہ کیا ہے کہ صلح کی شرط کے اوپر رجوع ہو سکتا ہے، عدت میں بھی ہو سکتا ہے، عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ کسی کو کہو کہ آپ میاں بیوی دونوں صلح کرنا چاہتے ہو اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب آپ پہلے حلالہ کراؤ اور پھر آپ رجوع کر لو. تو کسی حدیث کے اندر بھی قرآن کی مخالفت نہیں ہے، کوئی صحابی بھی اس کا مخالف نہیں ہے. اور جو ائمہ کے جو ہے نا وہ مسلک ہے وہ بھی خالی اس بات کے اوپر لڑائی ہے کہ ایک ساتھ تین طلاقیں واقع ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. تو واقع ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، بنیاد یہ نہیں ہے. بنیاد تو اصل میں یہ کہ رجوع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اگر ایک ساتھ رجوع بیوی راضی نہیں ہو تو ایک کے بعد بھی رجوع نہیں ہو سکتا، اگر تین ایک ساتھ دی ہو تو بھی وہ رجوع نہیں کر سکتا. تو بہرحال حدیث کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. ائمہ نے جو فتویٰ دیا ہے، ائمہ کا فتویٰ بھی 100% ٹھیک ہے، لیکن ان کی بھی بنیاد وہی تھی جیسے حضرت عمر کی تھی. اگر حضرت عمر کے دور کے اندر میاں بیوی راضی ہوتے تو اگر میاں بیوی راضی ہوں تو نہ ان کو عدالت میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر میاں بیوی راضی نہیں ہو اور پھر اگر وہ عدالت میں جائیں گے تو بھی وہاں سے فتویٰ یہ ہوگا کہ رجوع نہیں ہو سکتا. اور اگر صلح کے لیے بیوی راضی نہیں ہو، اگر فتویٰ والے کے پاس جائے گا تو بھی. اور دارالعلوم کراچی کے اندر مجھے خبر ملی ہے کہ الحمدللہ ابھی وہاں پر ایک پٹھان عالم نے ہمارے ایک ساتھی کو کہا کہ بھئی میں جب صلح وہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں رجوع کا فتویٰ دیتا ہوں. اس طریقے سے مردان کے اندر پیر شکیل صاحب ہیں، بہت اچھے عالم ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے وہ صلح کرا دی. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ صلح ہو سکتا ہے تو رجوع کا وہ فتویٰ دے دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اسلام اجنبیت کا بہت بڑا شکار ہوا ہے. اور قرآن میں جو آیت نے کہا ہے نا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ امت کے اندر دو آزمائش ہیں. ایک آزمائش نبی علیہ السلام کا خواب ہے. خواب سے مراد وہاں کیا ہے کہ دنیا کے اندر پورے ادیان پر، تمام نظاموں پر دین کا غالب ہونا، جس کا جاوید غامدی ابھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا نمبر پورا کر چکے، دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اور دوسرا وہ شجرۃ ملعونۃ فی القرآن، شجرہ ملعونہ جو ہے نا یہی علالہ والا ہے نا کہ وہ اللہ نے اتنا بار بار سمجھایا ہے. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ آج جو ہماری تحریک ہے اس کی طرف لوگ رجوع بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو طلاق کے مسئلے کے اندر پھنس جاتے ہیں. اور جب ہم ان کو قرآن بتاتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے انہوں نے رجوع نہیں کیا، خود قرآن انہوں نے دیکھا اور رجوع کر لیا کہ یار قرآن میں رجوع کی گنجائش ہے تو ہم کیوں رجوع نہیں کریں. مولوی سے کیوں؟ مولویوں کے پاس بہت کم تعداد رہ گئی ہے، زیادہ تعداد پرویزیوں کی ہے. اہل حدیث کے بنیاد کے اوپر بھی لوگ فتویٰ وہ کر لیتے ہیں، اہل تشیع کی بنیاد کے اوپر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ٹھیک ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ حنفیوں کی جو بات ہے، یہ درس نظامی میں جو بریلوی دیوبندی پڑھاتے ہیں نا، یہ قرآن اور حدیث کا صحیح فہم ہے. اور جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ نہیں کہ وہ فتاوی شامیہ کے اندر لکھا ہے کہ اگر جو ہے نا عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے. اور عدت کب ہے؟ اگر عورت کا جو ہے نا وہ حمل والی عدت ہے، آدھے سے زیادہ بچہ نکل گیا تو رجوع نہیں ہو سکتا، اگر آدھے سے کم بچہ نکلا ہوا ہے تو رجوع ہو سکتا ہے. اب اگر دو بھائی مولوی ہوں اور بڑے بھائی کو اس وقت اس کے باپ نے طلاق دی ہو جب وہ عدت میں ہو اور حمل کے اندر ہو اور وہ بالکل نصف میں ہو اور پھر رجوع کیا ہو تو پھر اس رجوع کا کیا حال ہوگا؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جو بہشتی زیور میں لکھا تھا، اس پر اتنے جو ہے نا وہ ہیں، یہ جو مولویوں نے جو ہے نا فقہ کے مسئلے مسائل نکالے. اگر اس کے اوپر ایک الگ سے بعد میں کبھی بات کر لوں گا اور لوگوں کو سمجھ میں آئے گا تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ دین کا کیا حشر انہوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا
جو احادیث ہیں اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. جو پہلے فقہاء تھے ان کی بھی بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن ان کو جو صحابہ کا اختلاف ہے ان کو بھی غلط سمجھا گیا ہے، اور جو ائمہ کا اختلاف ہے ان کو بھی انہوں نے غلط سمجھا ہے. تو ابھی ایک ہمارے جو گجراوالے کے اندر بہت بڑے عالم ہیں مولانا پیر طریقت علامہ خالد حسن مجددی صاحب، انہوں نے بھی بہت بڑے تائید کی تھی. ان کی جو تائیدات ہم نے 2-3 دفعہ اخباروں میں چھاپی بھی ہے. مفتی حسام اللہ شریفی جو شیخ الہند کے شاگرد ہیں، اور پاکستان میں اور انڈیا کے اندر اس لیول کا ابھی شاید کوئی عالم نہیں ہے. تو انہوں نے بھی ہماری کتابوں کی ہر کتاب پر ان کی تائید ہوتی ہے، فتووں کے اوپر ان کی تائید ہوتی ہے. اگر یہ جنگ والے جن کے یہ ملازم بھی ہیں، اگر یہ ان کو بٹھا کر لوگوں کو بتائے تو یہ جیو والے، یہ جتنے جو ہے نا یہ سیاسی جماعتوں کے اندر نون لیگ والوں سے پیسہ کھا کے اور لڑا رہے ہیں، اور ریاست کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور جمہوریت کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، عدالت کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے حسام اللہ شریفی کو بٹھانے سے اور یہ مسئلہ بیان کرنے سے اللہ ان کے اوپر رحم بھی کرے، لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آ جائے اور ان کو ہدایت بھی مل جائے. یہ عدلیہ کو، جمہوریت کو، ریاست کو نقصان پہنچانے سے اگر اچھے ٹریک پر آ جائیں گے تو ان کو بڑی عزت بھی مل جائے گی. ایک ایک چیز پر بال کی کال اتارتے، اور قرآن کے اندر اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں اور لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کے اوپر میڈیا کو کوئی توفیق نہیں ہوتی. اس لیے یہ جو ہے نا شیطان کی آماج گاہیں بن گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے.